أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شعبان کے جمعوں میں رمضان المبارک کا ذکر کرتے رہے اور اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آج 28 شعبان ہے اور وہی سنت جو ہے وہ دہرائی جا رہی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے۔ اس مہینے کے دن کے وقت کا روزہ جو ہے وہ اللہ نے تم پہ فرض قرار دیا ہے۔ آگے چل کے ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو عربی کا لفظ ہے صوم، اردو میں ہم اس کا ترجمہ روزہ کرتے ہیں نا، عربی میں تو صوم ہے نا۔ ویسے آپ اپنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ نے کسی کے متعلق کوئی کومنٹس پاس کرنے ہوں تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا صوم و صلات کا پابند ہے۔ تو صوم و صلات نماز روزہ، یہ صوم جو عربی زبان کا لفظ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ دن کا جو روزہ ہے وہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے اور رات کا جو قیام ہے وہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ یہ رحمت ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کی پھر قرآن کریم نے تصدیق بھی کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ پہلا ہمیں جو ثبوت ملتا ہے وہ حدیث میں ملتا ہے، یعنی سرکار نے جو حدیث میں جو ارشاد خطبہ فرمایا تھا اسی کے مطابق قرآن اترا ہے۔ اللہ اس مہینے میں اگر آپ ایک نفل ادا کریں گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اگر ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب۔
آگے یہ خطبہ لمبا چل رہا ہے، لیکن ہم بنیادی یہ جو دو چیزیں ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو اس مہینے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ دن کا ہے اور ایک رات کا ہے۔ دن کا حصہ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، اس میں مجھے اختیار نہیں ہے۔ رات کا حصہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اپنے دین کے متعلق یہ چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ جب کوئی چیز فرض قرار دے دی جاتی ہے، واجب قرار دے دی جاتی ہے، یہ چونکہ واجب جو ہے یہ فقہ کی ٹرم ہے، ایک محدثین اس کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے میں بھی آپ کو آج صرف فرض تک رکھوں گا۔ فرض، جب آپ فرض کو ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ فرض کو چھوڑ دیں تو آپ گناہگار ہوتے ہیں، اس کا عذاب ملتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور فرض کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وقت گزر گیا تو پھر وہ ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک بڑی الجھن سی ہے کہ نماز چلی جائے گی تو کوئی بات نہیں، قضا کر لیں گے۔ جو چلی گئی اب وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہتمام ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھیں، کسی حالت میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں ہیں تو آدھے نماز پڑھیں، آدھے آ کے جنگ کریں، پھر وہ آئیں۔ اور اگر آپ کو دشمن ایسا نہیں کرنے دیتے تو اپنی سواریوں پہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ وہ تو جب آپ کا وہ وقت گزر گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کر دیا کہ مولا کریم یہ میری فجر کی نماز رہ گئی۔ آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو ادا تو ظاہر ہے وہ وقت نہ اب واپس آنا ہے، نہ تیری نماز ادا ہونی۔ اب تو وہ جو تیرا رونا دھونا تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹ کر دیا کہ چل اب تو قضا کر لے، اس کو ادا نہیں کہتے۔ جب وقت گزر جائے تو پھر نماز کو ادا نہیں کہتے، پھر وہ قضا ہے، یعنی فرض کا وقت چلا جائے تو آپ اس فرض کو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو قضا تو پھر اس کی رحمت ہے کہ چل اگر تو نے توبہ کر ہی لی ہے تو یہ قضا کر کے دوسرے وقت میں اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیری پچھلیاں غلطیاں معاف کر دے۔ تو فرض کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کسی حالت میں وہ معاف نہیں ہوتا۔ فرض کے نیچے ہے مستحب، یعنی فرض کی آپ ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے فرض کا، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ اگر نہیں کیا تو آپ گناہگار ہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن اس کے نیچے ہے مستحب، اس کو میں سادہ زبان میں پسندیدہ کہتا ہوں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ جب لفظ مستحب استعمال ہو نا، یہ ٹرم پسندیدہ کی، مثال کے طور پہ نماز تہجد ہے، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، تو نماز تہجد کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو بڑا اجر ملے گا، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں۔
ایسی عبادتیں جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہے؟ حرام اور مکروہ۔ حرام وہ جس سے منع کر دیا گیا، فرض وہ ہے جس کے کرنے کا حکم ہے، حرام وہ ہے جس کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم پہ شراب چھوڑ دی، حرام کو چھوڑ دیا، تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اگر آپ نے حرام کام کیا تو اللہ ناراض ہوگا، آپ گناہگار ہو گئے۔ اور اس کے نیچے ہے مکروہ۔ تو جیسے مستحب کا درجہ ہے ویسے مکروہ کا درجہ ہے۔ اس کے نیچے ہے مباح۔ مباح وہ کام ہوتے ہیں جن کے کرنے کا نہ اجر ثواب ملتا ہے، نہ چھوڑنے کا کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مباح۔ اب روزہ جو ہے یہ فرض ہے، جہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا سر، کہ دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا۔ پچھلے جمعے ہم نے ایک بات کہی تھی نا، اصول کافی سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم بھی عقل کی بنیاد پہ دے گا اور روکے گا بھی عقل کی بنیاد پہ، اجر بھی عقل کی بنیاد پہ دے گا، سزا بھی عقل کی بنیاد پہ دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن ہی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ جو مومن ہے نا اس کو روزہ رکھنے کا حکم۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا ہے۔ نماز تراویح جو ہے یہ مستحب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہم کسی دن اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ آخری حج کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ ایک شخص نے اٹھ کے سوال کر دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے تمہیں زیادہ سوال کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تم اس فرض کو کیسے ادا کرتے؟ اللہ نے تو پھر تم پہ ہر سال فرض قرار دے دینا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال کرنے سے بھی بندہ پھنس جاتا ہے۔ سمینا و اطعنا، بس جتنی بات سنی ہے اس کی اطاعت کرو۔ اسی طرح نماز تراویح میں بھی یوں ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز تراویح پڑھائی، 2 رات، 3 رات، چوتھی رات جب لوگ اکٹھے ہوئے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں تمہیں ایسے ہی نماز تراویح پڑھاؤں گا تو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی یہ امت کا سرکار نے خیال رکھا ہے کہ اگر پھر تم میں سے کوئی نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اب تم اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنی حیثیت کے مطابق نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرو۔ اور پھر ایسے ہی رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اور وجہ یہی بتائی کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں بھی نماز تراویح ایسے نہیں پڑھائی جاتی تھی جیسے آج ہم پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے یا مساجد میں اپنی انفرادی پڑھتے تھے، قیام اللیل بہرحال کرتے تھے چونکہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی پسند ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سرکار عمر فاروق ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص
وہاں کھڑا پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا پڑھ رہا ہے، کہیں ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو حکم دیا کہ تم ایک جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھو۔ تو یہ جو ہم جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا مہینہ ایسے نہیں پڑھایا، خلیفہ اول نے نہیں پڑھایا، تو آپ نے دین میں ایک نیا کام شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دین میں بدعت ہے، آپ نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، اور بدعت جو ہے وہ تو ظاہر ہے بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعۃ حسنہ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ان کو آپ نے حکم فرمایا کہ آپ جماعت کروائیں اور باقی سارے لوگ آپ کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں۔ تو وہاں سے پھر مسلمان آج تک اس کو باجماعت۔ بہرحال حدیث میں یہی ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام تمہارے اوپر چھوڑ دیا، اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اس وجہ سے میں نے مسلسل نہیں نماز تراویح پڑھائی کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، کئی دفعہ کئی بندے یہ بھی کہتے ہیں جی تو تراویحیں نہیں پڑھیاں تو تیرا روزہ قد ہے۔ بھائی تراویح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ اپنے مسائل بھی جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ سیکھا کریں۔ تراویح علیحدہ عبادت ہے، وہ رات کی عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے، وہ دن کی عبادت ہے۔ تو ان دونوں کا آپس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اصل میں تو زیادہ سے زیادہ جو اہم بات ہے فرض کے حوالے سے اور مستحب کے حوالے سے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیے فرض کے حوالے سے میں ایک بات، پتہ نہیں تم آپ کے ساتھ پہلے کبھی یہ شیئر کی یا نہیں کی، کہ یہ ساری پریکٹس جو ہے یہ مثلاً اللہ تعالیٰ یہ حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ اگر میں بھوکا رہوں گا تو اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ مثلاً اگر سارا دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے حکم پہ تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کروائی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں پر قابو پانا آ جائے۔ یہ اصل میں ٹریننگ ہے۔ لفظ تو آپ کہتے ہیں نا بھوک، یعنی آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گی۔ اگر کوئی بندہ بھوک پر قابو کر لے تو وہ پھر اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، یہ لفظ بھوک کس کی بڑی وسیع ٹرم ہے۔ اور بھائی بھوک تو زیادہ پیسوں کی بھی ہوتی ہے، بھوک تو اپنی شہرت کی بھی ہوتی ہے، بھوک اپنے تکبر اور انا کی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیوں اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا؟ تو بنیادی روزے کا فلسفہ ہے کہ انسان کی یہ ٹریننگ کروائی جائے کہ وہ اپنی بھوک پر کنٹرول کر لے۔ جب انسان کو اپنی بھوک پر کنٹرول آ جائے گا تو پھر یہ درندہ نہیں رہے گا، پھر یہ بھائیوں کا حق نہیں مارے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا۔ ایک بھوک پہ کنٹرول آ جائے نا تو یہ سارا معاشرہ امن کا معاشرہ ہو جائے۔ یہ جتنا فساد اس معاشرے میں ہے یہ بھوک کی وجہ سے۔
کئی دفعہ ہمارے بڑے بھی پتہ یہ جملہ کہتے ہیں، وہ ادھر ٹھڈتے رجیا دی آنکھاں نہیں رج دی، وہ آنکھوں کی بھوک ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم حلال چیزیں، بھائی پانی حلال ہے، روٹی حلال ہے، فروٹ حلال ہے، یعنی ہمیں اپنا اوپر اتنا کنٹرول آ جائے کہ باقی 11 مہینے اللہ نے جس جس کام سے روکا ہے ہم رک جائیں، اپنی بھوک پہ مکمل کنٹرول ہو انسان کو، تاکہ اس کے اندر یہ جو درندوں والی صفتیں ہیں نا، ظلم والی صفات ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی ہے مجھ سے یہ بات سیکھ لے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے وہ غنی ہو جائے۔ کسی کی خواہش ہے کہ وہ غنی، ہاں سب کی خواہش ہے کہ وہ غنی ہو جائے۔ فرمایا جو چاہتا ہے غنی ہو جائے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا اس سے بڑا غنی کوئی نہیں۔ کیوں بھلا؟ اس جملے میں بھی یہی ہے، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا اس کی بھوک ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی تو اب وہ درندہ نہیں رہے گا، انسان بن کے رہے گا۔ اور یہی میرے مولا علی سرکار نے فرمایا تھا نا، اور جب لوگوں نے کہا کہ کیسر و کسریٰ تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ یہ فقر و فاقہ والی، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ بھائی پتہ ہو کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی خواہشوں پر کتنا کنٹرول ہے، تاکہ میں جانور اور درندہ بن کے نہ رہوں، ظالم بن کے نہ رہوں، انسان بن کے رہوں۔ اگر اللہ کے حکم پہ میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو اللہ کے حکم پہ میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اسی لیے فرمایا نا، پھر جھوٹ بھی تجھے چھوڑنا پڑے گا نا، حرام چھوڑنا پڑے گا۔ تو سیام کی جو میں بات کر رہا تھا، سیام کا لغوی معنی بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کی وسیع تر ٹرم جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جب میں روزے سے ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے روزہ رکھا ہو، تو ظاہرہ روزہ تو زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، میرے جسم کا کوئی عضو بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے۔ تو فرمایا اس حالت میں کوئی بندہ تو اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو کیا طریقہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر کوئی تو اس سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دینا بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی آگے سے تو نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا، اسے کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزے کا لغوی معنی ہی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو اگر میں اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکا، اپنے ہاتھوں کو نہیں روک سکا، زبان کو نہیں روک سکا، وہ تو پھر بہت اعلیٰ درجہ ہے اپنی سوچ اور فکر اور اپنے خیالات کو بھی، برے خیالات کو بھی، تو وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمیں اپنے خیالات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اسی لیے پھر اس میں اجازت بھی دے دی گئی۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برے خیالات آتے ہیں، کئی دفعہ تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہیں ہمارا ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے، تو اس وقت یہ آیت پھر نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
خیال پہ چونکہ انسان کو اختیار نہیں ہے، اس لیے خیال پہ پکڑ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس خیال کو دوبارہ برے خیال کو لانے کی کوشش نہ کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جب تک خیال خیال رہتا ہے اس پہ قرآن نے کہہ دیا کہ اس پہ تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اب صوم کو، روزے کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میری بھوک جو ہے اس پہ میرا مکمل کنٹرول ہو، کوئی لالچ مجھے اللہ کی نافرمانی پہ مجبور نہ کرے۔ نہ دولت کی بھوک، نہ شہرت کی بھوک، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، میں اللہ کی بندگی میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے مجھے روکا ہے میں رک گیا ہوں۔ لیکن شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں جو میرے قریب لوگ بیٹھنے والے ہیں ان کو تو میں بتاتا رہتا ہوں یہ بات۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی متعلق جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، جو قرآن کریم نے بیان، آگے جو 3-4 آیات ہیں اس میں بتایا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے بیان کر دیے، ہر خواہش پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کی ہمارے پاس جو روایتیں آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں کہ یا پانی کے گھونٹ سے سرکار روزہ افطار فرماتے تھے، یا نمک کے ساتھ، اور یا کھجور کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں روایات میں ملتی ہیں۔ بھائی روزہ اس لیے ہے کہ مجھے میری بھوک پر کنٹرول ہو۔ ایک بہت بڑے دانشور کا جملہ، بڑا علم والا آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ جب لوگ رمضان المبارک میں خصوصاً مسلمان بد ہضمی کا شکار ہو جائیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے کیا روزہ رکھا ہے۔ روزہ تو اس لیے تھا کہ تیری بھوک پر کنٹرول ہو۔ اب دیکھیے جو وقت اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے ہم کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ روزیاں دی تیاری ہو رہی ہے جی، کی تیاری ہو رہی ہے؟ انہیں میدا لے آؤ، انہیں سموسے آدھا، انہیں بیسن لے آؤ، انہیں آلو پیاز لے آؤ۔ اور بھائی روزے تو تھے کہ خوراک کم کرنی ہے، نہ کہ رمضان میں تیرا وزن بڑھ جائے۔ رات کو بھی کم اس لیے کھانا ہے تاکہ تو رات کو قیام کر سکے۔ لیکن شیطان کا طریقہ کار دیکھیے نا، اگر تو میں روزہ میں نے کیسے رکھنا ہے، رات میں نے کیسے گزارنی ہے، یہ سیکھوں گا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر تو مجھے پتا ہے کہ میں نے سادگی کے ساتھ ایک سادہ پانی کا گلاس لینا ہے، 1-2 کھجور لینی ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے، اور پھر آگے میں نے اپنی رات کی تیاری کرنی ہے کہ رات کو میں نے جاگنا ہے۔ اور اگر یہ رہنمائی میں لوں گا ٹیلی ویژن سے تو وہاں تو پھر شیطانی لوگ بیٹھے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ افطاری جو ہے اس کے لیے آدھا دن تو کم از کم گزرنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں 12 بجے کے بعد افطاری کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، وہ قرآن کس وقت پڑھیں گی؟ وہ نوافل کس وقت پڑھیں گی؟ وہ درود پاک کس وقت پڑھیں گی؟ جو عصر کے بعد کا عبادت کا وقت ہے وہ تو ٹیلی ویژن پہ دے کے کھانے تیار کرنے میں لگ گیا۔ اس لیے رمضان گزرتا ہے تو ہماری زندگی اور ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بھائی رمضان جو ہے یہ بھوک پہ کنٹرول کا مہینہ ہے، نہ کہ بھوک بڑھانے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے پیغمبر سے تو سیکھ ہی نہیں رہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ ایک کھجور سامنے رکھ کے، پانی کا گلاس سامنے رکھ کے افطاری کے وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہوں گے، پتہ ہے اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان کے، زمین کے تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے میری عبادت چھوڑ دو۔ فرشتوں کو افطاری کے وقت حکم ہوتا ہے کہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح چھوڑ دیں، جو جس عبادت میں ہے سارے فرشتے عبادت چھوڑ دیں، اور یہ جو بندہ افطاری کے وقت اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو۔ اور اگر افطاری کے وقت بھی میرا حال یہ ہے کہ میں پلیٹیں کھینچ رہا ہوں، سموسے کھینچ رہا ہوں، وہ یار یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا بنیادی مفہوم آج جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے اپنی بھوک پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا، وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ یہ ہمارے بچے، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ افطاری کی ٹرانسمیشن لگا دی ہے، یہ سحری کی ٹرانسمیشن۔ او بھائی رمضان کو قدر اور عزت اس لیے ملی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ اس مہینے کی عزت اس لیے ہے کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ بچوں کو ٹیلی ویژن لگا کے نہ دیں، ان کو سحری کے وقت قرآن پکڑائیں۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سیکھیں۔ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سحری کے اوقات جتنے بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہیں، خانہ کعبے میں مکہ پاک میں طواف کر رہے ہیں، 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، اور پھر دوسری اذان جب ہوتی تھی تو وہ اعلان ہوتا تھا کہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ہر کسی کے پاس 2-4 کھجوریں ہوتی تھیں، وہ کھجوریں کھاتے، آب زمزم کا پانی پیتے اور روزہ رکھ لیتے۔ وہ سحری ٹرانسمیشن نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کنجر لوگ کیسے سحریاں اور افطاریاں کرتے ہیں، جو ایک مہینہ تمہیں دین سکھائیں گے اور عید کی رات وہی لڑکیاں لڑکے اکٹھے ناچ ڈانس کر رہے ہوں گے۔ یہ تقویٰ لیا ہے تم نے؟ اپنی سحری اور افطاری کو دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، اما عائشہ صدیقہ سحری اور افطاری کیسے تیار کرتی تھی، سیدہ ام سلمہ کے گھر سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی۔ یہ ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن سحری افطاری جو ہے نا، اس سے سبق نہ لیں، اس سے تو آپ کی بھوک بڑھے گی، وہاں تو آپ انعامات بھی ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں وقت ہو گیا ہے، آپ ان ٹرانسمیشنوں کے انعامات کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں ٹرانسمیشن میں جائیں گے تو یہ انعام ملے گا، فلاں میں یہ انعام ملے گا، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ایک بڑی عجیب بات تو آپ کو بتا دوں، اگر کچھ لوگ سمجھنا اس کو چاہتے ہیں، اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے مرتے وقت کہا ہو کہ میری خواہشیں پوری ہوگی۔
کوئی ایسا انسان نہیں جس نے مرتے وقت یہ کہا ہو کہ میری خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو گئیں. کیوں؟ خواہشیں پوری ہونے کی یہ جگہ ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے تیری خواہشوں کی تکمیل جنت میں ہوگی. وہاں تیری جو خواہش ہوگی ہم پوری کریں گے. دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بتایا نا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا وہ غنی ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھنا باقی ہر عبادت کا اجر جنت ہے، لیکن روزہ نہیں. الصوم لی وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اور ایک حدیث میں اجزا بِهِ، میرا مالک، میرا خالق، میرا رب مجھے فرما رہا ہے کہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا تھا نا، اب اجر بھی میں ہی دوں گا. بلکہ اجزا بِهِ، جس نے میری خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا اس کو اللہ مل گیا. تم ٹی وی ٹرانسمیشن سے انعامات لوگے نہ، یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ ہم ساری رات ٹی وی نہیں، ساری رات ٹی وی ٹرانسمیشن کے لیے نہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، نوافل پڑھنے، قیام اللیل، رات کا قیام. اور اگر آپ نے افطاری کے وقت بس کو 2-4 کلو کھا لیا ہے تو پھر قیام اللیل کیا کرتے ہیں؟ تو دن کا روزہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، سرکار کی سیرت کے مطابق، صحابہ و اہل بیت کی سیرت کے مطابق، اور رات کا قیام بھی انہی سے سیکھیں. اور یہ جتنے شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچیں. اور ایمان کا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے کا حکم ہی ایمان والوں کو دیا. اللہ نے کسی بے ایمان کو حکم دیا ہی نہیں. شاید اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کیا ایمان والا ہے جو یہ کہے کہ روزے آگے نے گرمی بڑی. وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے. یا جو ماں اپنے بچے کو یا باپ یہ کہے کہ تو روزے رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا. آپ میں سے اور مجھ میں سے آج سارے بندے یہ سوچ لیں کہ یہ اجر اور ثواب اسی کو ملنے والا ہے جس کو خوشی ہے کہ اللہ کا مہمان میرے گھر میں آنے والا ہے. میرے نبی پاک تو فرمائیں کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اور سرکار پورا مہینہ پہلے استقبال کی تیاریاں کریں اور امتی یہ کہے ہائے روزے آگے. مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب وقت ہو گیا ہے، آخری بس ایک دو جملے میں. رزق 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے رزق مقسوم جس کی پہلے بات ہو رہی تھی. وہ رزق اللہ سب کو دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، نمازیوں کو بھی دیتا ہے، بے نمازیوں کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. اور ایک رزق ہے جو تقوی کی بنیاد پہ ملتا ہے. یہ جو رمضان میں جو رزق ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اور روزہ بھی کس لیے تھا؟ تقوی ملے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ 28ویں پارے کی آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم اس کی راہ میں تقوی اختیار کرو گے،
جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ کرو گے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ گے، یہ تقویٰ ہے۔ اب آگے اس تقوی کے ذریعے سے جو رزق ملتا ہے وہ سنیے جو قرآن کہتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر وہ اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تجھے توقع بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو جب آپ کو توقع اور امید کے بغیر رزق ملے تو سمجھنا وہ تقوی کا رزق ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے مقسوم تو وہ سب کو دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ فرعون کو بھی، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ فکر نہیں کرنی، چونکہ اس نے کہا ہے کہ جہاں سے تجھے توقع بھی نہیں نہ ہوتی، تیری سوچ فکر میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تجھے وہاں سے دے دے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے تیاری کریں، خوشی ہو دل میں کہ اللہ کا مہمان میرے پاس آ رہا ہے۔ اور تیاری پکوڑیاں سموسیاں دی نہیں، میں قرآن کتنا پڑھنا ہے، میں نوافل کتنے پڑھنے نے، میں تراویح کتنی پڑھنی ہے، میں صدقہ خیرات کتنا کرنا ہے، میں برائیاں تو رکنا کیویں میں، حلال کم کیویں کرنے، یہ ہے تیاری رمضان المبارک کی۔ ہر قسم کی بھوک پر آپ کو کنٹرول آ جائے، اور پھر جیسے آپ رمضان میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ میرے قریب ہے، باقی 11 مہینے بھی وہی اللہ ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے کوئی اور اللہ ہے اور رمضان میں کوئی اور اللہ ہے۔ تو یہ ٹریننگ پورے سال آپ کی چلنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔